وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 213. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں: کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ رب العزت نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کیں بالحق، حق کے ساتھ. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ اللہ رب العزت لوگوں کے مابین فیصلہ کرے. فی مختلفو، فی ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا فیہ، اس کتاب میں. إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر ان لوگوں نے جن کو یہ کتاب دی گئی. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد. بغیم بینہم، آپس میں ضد کرتے ہوئے، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، تو اللہ رب العزت نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس حق کی جانب جس میں انہوں نے اختلاف کیا. بإذنہ، اللہ نے ہدایت دی اپنے اذن سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی جانب، سیدھی راہ کی جانب. یہ تھا آیت نمبر 213 کا آسان ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف. چونکہ آیت طویل ہے اس لیے آیت کو کئی حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں.
ایک حصے کے الفاظ اور مفردات کی وضاحت اور ساتھ ہی تفسیر، اور پھر دوسرا حصہ اور پھر تیسرا حصہ۔ تو کان الناس امتا واحدہ، کانا کا معنی کیا ہے؟ تھے، الناس لوگ تھے، امتن امت، واحدتن ایک ہی، تو لوگ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، فا یہ الگ ہے اور بعث لفظ الگ ہے۔ بعث کا معنی کیا ہے؟ ارسلہ، بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے کن کو بھیجا؟ النبیین، نبیوں کو۔ النبیین جمع ہے کس کی؟ نبی کی۔ مبشرین یہ حال ہے، کس سے؟ النبیین سے، یعنی کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا کس حالت میں؟ اس حال میں کہ وہ خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے۔ مبشرین جمع ہے کس کی؟ مبشر کی۔ مبشرن خوشخبری دینے والا، مبشرین خوشخبری دینے والے۔ منذرین یہ کس کی جمع ہے؟ منذر کی۔ منذر ڈرانے والا، وارننگ دینے والا، خطرے سے آگاہ کرنے والا، اور منذرین جمع ہو گیا، یہ لفظ کیا ہو گیا؟ جمع۔ ڈرانے والے ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، وارننگ دینے والے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے آغاز میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب انسانوں کو پیدا کیا گیا تو شروع میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، دو امتیں نہیں تھے، کیونکہ سب کا عقیدہ ایک تھا، سب کا نظریہ ایک تھا، سب کا دین ایک تھا، اور وہ دین کیا تھا؟ دین توحید، دین فطرت۔ سارے کے سارے لوگ ایمان کے اوپر تھے، کوئی بھی کفر و شرک کے اوپر نہیں تھا۔ اس امر کی وضاحت جناب عبداللہ ابن عباس کے اس قول سے ہوتی ہے جسے امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ شریعت حق کے اوپر تھے، سارے کے سارے لوگ حق کے اوپر تھے اور سچی شریعت کے اوپر تھے۔ پھر کیا ہوا؟ شیطان نے ان کو گمراہ کیا اور ان کے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے، یعنی کہ پھر کچھ لوگوں نے کفر و شرک کی راہ اختیار کی، لیکن شروع میں سارے کے سارے کس چیز کے اوپر تھے؟ ایمان کے اوپر تھے، توحید کے اوپر تھے، فطرت کے اوپر تھے۔ یہاں پہ ایک دوسرا قول بھی ہے، اس قول کو بھی امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں جگہ دی ہے۔ اس قول کے مطابق عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایک امت تھے، یعنی کہ سارے کے سارے کفر پہ تھے۔ پہلا قول کیا ہے کہ سارے کے سارے کس چیز کے اوپر تھے؟ ایمان کے اوپر، توحید کے اوپر۔ دوسرا قول یہ کہ سارے کے سارے لوگ کس چیز کے اوپر تھے؟ شرک کے اوپر، کفر کے اوپر تھے۔ لیکن دوسرا قول یہ عبداللہ ابن عباس سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے اگرچہ دونوں قول مروی ہیں، دونوں روایت کیے گئے ہیں، لیکن پہلا قول ہی درست ہے، سند کے لحاظ سے بھی، متن کے لحاظ سے بھی۔ تو اس لیے پھر معنی کیا ہوا کہ لوگ سارے کے سارے ایک امت تھے، یعنی کہ سارے کے سارے ایمان کے اوپر تھے، توحید کے اوپر تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ تو یہاں پہ فبعث جو لفظ ہے، اس سے پہلے ایک لفظ مقدر ہے، وہ کیا ہے؟ فاختلفوا۔ اور اس کے مقدر ہونے کی دلیل سورہ یونس کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔ لوگ سارے کے سارے کیا تھے؟ ایک امت تھے، پھر ان کا آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو یہاں پہ بھی یہ لفظ مقدر ٹھہرے گا کہ لوگ سارے کے سارے ایک امت تھے، پھر کیا ہوا؟ ان میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کر لی، تو اب لوگوں کے دو گروہ بن گئے، ایک ایمان والا گروہ اور دوسرا وہ گروہ جو کفر و شرک کے اوپر تھا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو تب اللہ رب العزت نے نبی بھیجے، اور نبیوں کی حالت کیا تھی؟
نبیوں کو کس حکمت کے لیے بھیجا گیا، کس کام کے لیے بھیجا گیا؟ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ اچھا، یہ حالت ہے نبیوں کی اختلاف کے بعد۔ جب کچھ لوگوں نے کفر و شرک کی راہ اختیار کر لی تو پھر جو نبی آئے وہ خوشخبری بھی دیتے تھے، ڈراتے بھی تھے۔ لیکن وہ نبی جو اختلاف سے پہلے آئے، کیا وہ بھی ڈراتے رہے ہوں گے؟ نہیں، ان کو ڈرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ سارے کے سارے لوگ کس چیز کے اوپر تھے؟ حق کے اوپر تھے، توحید کے اوپر تھے، ایمان کے اوپر تھے۔ اسی لیے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ فبعث اللہ النبیین مبشرین منذرین میں تذکرہ ہو رہا ہے رسولوں کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے جن لوگوں کو انسانوں میں سے سلیکٹ کیا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، انہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اب نبی اور رسول، کیا ان میں فرق ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ ان میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس میں کئی ایک اقوال ہیں، علماء کرام کے کئی ایک موقف ہیں اس بارے میں۔ واضح ترین موقف اس معاملے میں یہ ہوگا کہ نبی وہ ہے جسے عام لوگوں کی طرف بھیجا گیا، مومنوں کی طرف بھیجا گیا، جبکہ رسول وہ ہے جس کو ایسے لوگوں کی طرف بھیجا گیا جو تکذیب کرنے والے تھے، جو کفر و شرک کی راہ پہ چلنے والے تھے۔ یہ فرق زیادہ واضح معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ لوگ ایک ہی امت تھے۔ اس زمانے میں لوگوں کی جانب کون آئے؟ آدم علیہ السلام آئے۔ لیکن آدم علیہ السلام کیا رسول ہیں؟ رسول نہیں ہیں۔ کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ تو پہلے رسول کون ہیں؟ نوح علیہ السلام۔ اور نوح علیہ السلام کو جس قوم کی جانب بھیجا گیا، یہ وہ قوم تھی جن میں کفر و شرک پیدا ہو چکا تھا، جو بتوں کی پرستش اور عبادت پہ لگ چکے تھے۔ تو ان کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کیا ہیں؟ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ لیکن نوح علیہ السلام سے پہلے جو آئے ہیں وہ نبی ہیں لیکن رسول نہیں ہیں۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو۔ تو فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اس حال میں کہ وہ خوشخبری دینے والے تھے اور اس حال میں کہ وہ ڈرانے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول دو کام کرتے ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں۔ خوشخبری کس کو دیتے ہیں؟ ڈراتے کس کو ہیں؟ کس چیز کی خوشخبری اور کس چیز سے وارننگ؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب ہمیں سورہ کہف سے مل جائے گا۔ سورہ کہف کے آغاز میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی ہے۔ بندے سے مراد کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں؟ تاکہ جناب محمد الرسول اللہ کے شدید عذاب سے ڈرائیں۔ تو ڈرانا کس سے ہے؟ اللہ کے عذاب سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یبشر المؤمنین، اور تاکہ آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔ وہ مومن الذین یعملون الصالحات، جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ خوشخبری کیا؟ کہ ان لہم اجرا حسنا، کہ انہیں بہترین اجر ملے گا، جنت ملے گی، اجر و ثواب ملے گا۔ ماکثین فیہ ابدا، وہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، تاکہ آپ ان لوگوں کو وارننگ دیں، ان لوگوں کو خبردار کریں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اولاد کا عقیدہ رکھنے والے اہل مکہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کی اولاد کا عقیدہ رکھنے والے عیسائی ہیں، جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کی اولاد کا عقیدہ رکھنے والے یہودی ہیں، جو کہتے ہیں عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری دینے والے بھی تھے، ڈرانے والے بھی تھے۔
خوشخبری ان کو دیتے تھے جو ان پہ ایمان لے آئیں، جو ان کی شریعت پہ چلیں۔ خوشخبری کس چیز کی؟ جنت کی، اللہ رب العزت کی طرف سے رضامندی کے حصول کی، کہ اللہ ان کے اوپر راضی ہو جائے گا، اور اللہ کا راضی ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ ومنذرین، اور ڈرانے والے تھے کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، اللہ کے غصے سے۔ کن کو ڈرانے والے تھے؟ ان کو جو ایمان نہ لائیں، جو کفر کی راہ اختیار کریں، شرک کی راہ اختیار کریں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے اتاری، انزلہ فعل ماضی ہے، واحد کے لیے اس نے اتاری، اس نے اتارا۔ معاہم، ان کے ساتھ، معاہم دو لفظ ہیں، معا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، اور ہم ان کے، اللہ نے ان کے ساتھ اتاری۔ کن کے ساتھ؟ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ۔ کیا اتاری؟ الکتاب، کتاب۔ کیا اللہ نے ایک ہی کتاب اتاری ہے سارے نبیوں کے ساتھ؟ الکتاب یہاں پہ یہ لفظ اگرچہ مفرد ہے، لیکن مراد یہاں پہ ہے جنس کتاب، تو ال جو ہوگا جنس کے لیے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں اتاری، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ با کا معنی کیا؟ ساتھ۔ الحق کا معنی کیا؟ حق، حق کے ساتھ۔ اس سے کیا مراد ہے حق کے ساتھ؟ اس کے یہاں پہ دو مطلب ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی درست ہیں۔ پہلا مطلب یہ کہ اللہ نے جو کتاب اتاری وہ حق پہ مشتمل ہے، اس میں باطل نہیں ہے، اس میں گمراہی نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں حق ہے، اس میں شریعت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ کا کتابوں کو اتارنا یہ ایک حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، یہ درست ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کتابیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے ان کی بنائی ہوئی ہیں۔ نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، یہ لام تعلیل کے لیے ہے۔ کیا معنی ہوگا؟ تاکہ یحکما، وہ فیصلہ کرے۔ کون؟ اللہ رب العزت۔ بین الناس، لوگوں کے درمیان، یعنی کہ اللہ نے کتابیں کیوں اتاری ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے ان امور میں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ تو یحکما یہ فعل مضارع ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ وہ فیصلہ کرے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ لیحکما کا معنی کیا ہو گیا؟ تاکہ وہ فیصلہ کرے۔ لیکن کون؟ نمبر ایک، اس سے مراد اللہ رب العزت ہیں، کہ اللہ نے کتابیں اتاری تاکہ اللہ تعالیٰ ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ دوسرے نمبر پہ یحکما کا فاعل کتاب بھی ہو سکتی ہے، اللہ نے کتابیں اتاری تاکہ کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تاکہ نبی ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ تو بین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درمیان۔ الناس کا معنی کیا؟ لوگ۔ فی ما، فی یہ بھی دو لفظ ہیں، فی اور ما۔ فی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں۔ ما الذی کا معنی میں ہے، اسم موصول، یعنی کہ اس چیز میں اختلافو، انہوں نے اختلاف کیا، فی ہی جس میں، اختلافو فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اختلافا، اس نے اختلاف کیا، اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، فی ہی جس میں، کنہوں نے اختلاف کیا؟ لوگوں نے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے اس حصے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بھیجے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھی نازل کی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بندوں پہ کس قدر رحمت کی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ اللہ نے نازل کی ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ۔ کیا نازل کی؟ کتابیں۔ اور یہاں پہ لفظ کیا بولا گیا ہے؟ اللہ نے نازل کی، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے دیں، اتاری۔ اور اتارے جو لفظ ہے کہ اتاری، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے اتاری۔ تو اوپر سے کیوں اتاری؟ کیونکہ اللہ رب العزت اوپر ہیں۔ تو اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اوپر ہیں، جیسا کہ دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں، اپنی مخلوقات سے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں نہیں ہے، مخلوقات سے نیچے نہیں ہے،
ہر مخلوق سے اوپر اللہ رب العزت ہیں، اور سب سے اوپر اللہ کی مخلوقات میں سے کون سی مخلوق ہے؟ عرش۔ تو وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، تو اللہ نے ان نبیوں کے ساتھ کتابیں نازل کی، بالحق کی حق کے ساتھ۔ تو کتابوں کا نازل کیا جانا بھی حق ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، سچی بات ہے، نبیوں کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، اور ان کتابوں میں جو تعلیمات آئی ہیں وہ کیا ہے؟ برحق ہیں، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص ان کتابوں میں نازل کردہ تعلیمات میں سے کسی بھی چیز کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم پہ واجب ہے کہ وہ کتابیں جو پہلے نازل ہوئی تھیں ان پہ ایمان لائیں اجمالی طور پہ، اور قرآن کریم پہ ایمان لائیں اجمالی طور پہ بھی اور تفصیلی طور پہ بھی۔ تورات پہ ایمان ہے کہ تورات اللہ نے نازل کی ہے، انجیل پہ ایمان ہے کہ انجیل اللہ نے نازل کی ہے، لیکن اس میں جو تعلیمات ہیں چونکہ ان تعلیمات میں تحریف ہو چکی تو ان پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم اس کے اوپر اجمالی ایمان بھی ضروری ہے اور تفصیلی ایمان بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ، ایک ایک آیت کے ایک ایک جملے پہ، ایک ایک جملے کے ایک ایک لفظ پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اللہ نے یہ کتابیں کیوں نازل کی؟ فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے ان کے اختلافی امور میں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب خصوصاً قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں تو اس سے لوگوں میں اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ تو متحد ہونے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے مسلک کو مضبوطی سے تھام لے، اپنے اپنے امام کو مضبوطی سے تھام لے، اپنے اپنے بزرگوں اور پیروں کو مضبوطی سے تھام لے، بلکہ متحد ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں اور یہ طے کر لیں کہ جس مسئلے میں اختلاف موجود ہے اس مسئلے میں ہم نے رجوع کرنا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے درمیان کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو رجوع کس سے کرو؟ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ اللہ سے رجوع اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی طرف رجوع، اللہ کے رسول سے رجوع اس سے مراد آپ کی صحیح احادیث ہیں جو ثابت ہیں اور جو مدون ہو چکی ہیں۔ تو فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، یعنی کہ اس کتاب کے ذریعے۔ اچھا، فیصلہ کس چیز میں؟ فی مختلفوا فیہ، ہر اس مسئلے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ فقہ کا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو چھوٹا ہو، اس کا تعلق اصول سے ہو یا فروع سے ہو، تمام امور کا حل آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ وَمَا اخْتَلَفَ، ما نافیہ ہے، موصولہ نہیں ہے یہاں پہ۔ جب ما موصولہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ الذی کے معنی میں ہے، جو کے معنی میں، لیکن یہاں پہ نافیہ ہے نہیں کے معنی میں۔ تو اختلاف فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، کس میں؟ کتاب میں۔ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ کتاب کی طرف، کہ نہیں اختلاف کیا اس میں، ان کے اس کتاب میں، الا مگر، الذین ان لوگوں نے، اسم موصول ہے جمع کے لیے، ان لوگوں نے، اوتوہ جو یہ دیے گئے، جن کو یہ چیز ملی، یہ کیا؟ یہ کتاب ملی۔ اوتو فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، مجہول ہے، یعنی کہ جن کو دی گئی، اوتوہ یہ کیا؟ یہ کتاب، جن کی کتاب میں اختلاف کرنے والے وہی لوگ تھے جن کو کتاب ملی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کتاب مل گئی تھی تب اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ کتاب ملنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، من بعد ما، یہ ما کون سا ہے؟ مصدریہ، یعنی کہ اس ما کے بعد فعل کون سا ہے؟ جاءت، فعل ماضی ہے،
واحد کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہے. جاءت آئیں، کیا آئیں؟ وعدے نشانیاں. تو یہ فعل ماضی ہے، لیکن جب اس سے پہلے ما آ گیا، اور ما کون سا ہے؟ ما مصدریہ. تو اس ما نے جات کے معنی کو مصدر کے معنی میں تبدیل کر دیا. اب معنی کیا ہو گیا؟ آنا. اب معنی کیا ہو گیا؟ آنا. من بعد ما جاءتہم، ہم سے مراد کیا ہیں؟ یہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، جنہیں کتاب ملی. البینات، بینت ان کی جمع ہے، وعدے نشانیاں. اور البینات یہ دراصل صفت ہے، اس سے پہلے موصوف مقدر ہے. الآیات البینات، یعنی کہ وعدے نشانیاں آ جانے کے بعد. یہ الفاظ من بعد ما جاءتهم البینات اگرچہ الا الذین اوتوہ کے بعد مذکور ہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے، ترتیب کے لحاظ سے یہ الفاظ الا الذین اوتوہ سے پہلے ہیں، کہ وہ مختلف فیہ، نہیں انہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا. وعدے نشانیاں آ جانے کے بعد اس کتاب میں نہیں اختلاف کیا، وعدے نشانیاں آ جانے کے بعد، مگر ان لوگوں نے جن کو یہ کتاب دی گئی. بغیم بینہم، بغین سرکشی کرتے ہوئے، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے. بینہم آپس میں، بینہم کا معنی کیا ہے؟ آپس میں. تو بغین جو ہے یہ مفعول لہو ہے، کہ اختلاف کیوں کیا؟ بغین کا تعلق ہے اختلاف لفظ سے، یعنی کہ اختلاف کیوں کیا انہوں نے؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ کتاب نازل ہو جانے کے باوجود اختلافات ختم کیوں نہیں ہوئے. کتاب نازل ہو جانے کے باوجود اختلافات کیوں برقرار رہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپس کی ضد کی وجہ سے. ورنہ کتاب وعدے تھی، اللہ کی کتاب وعدے تھی. اللہ کی کتاب کی طرف سارے کے سارے رجوع کرتے تو اختلافات ختم ہو جاتے. کتاب میں وعدے نشانیاں موجود تھیں، وعدے تعلیمات موجود تھیں، لیکن پھر بھی اختلافات برقرار رہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپس کی ضد، سرکشی، ظلم و زیادتی. اور یہی کچھ امت محمدیہ میں پایا جا رہا ہے. اللہ کا کلام وعدے ہے، قرآن کریم وعدے ہے. قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس سے لوگ گمراہ ہوں. قرآن کریم وہ کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو کتاب نازل کی ہے یہ کتاب ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. لیکن اس کے باوجود کئی لوگ گمراہ ہیں، ہدایت حاصل نہیں کر سکے. کیوں؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے. کبھی مسلمانوں سے ضد، کبھی مسلمانوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد، اور مسلمانوں میں سے جو گمراہ ہیں وہ بھی اسی لیے قرآن و حدیث سے ضد. تو یہ جو ضد ہے، یہ جو سرکشی ہے، یہ جو ظلم و زیادتی ہے، یہ بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے امت میں اختلافات ہوتے ہیں. اور یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اختلاف اچھی چیز نہیں ہے. اختلاف کا پایا جانا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر خوش ہوا جائے. کئی لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت میں جو اختلاف ہے یہ باعث رحمت ہے. تو یہ الفاظ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں، غلط طور پہ آپ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں. یہ الفاظ وضع کردہ ہیں، من گڑت ہیں، خود ساختہ ہیں. اور یہ الفاظ قرآن کے بھی خلاف ہیں. قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اختلاف باعث رحمت نہیں بلکہ باعث عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، سورہ ہود، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، کہ یہ لوگ آپس میں اختلافات کرتے رہیں گے، تقسیم رہیں گے، اور اختلاف سے وہی محفوظ رہ سکیں گے، اختلاف سے وہی بچ سکیں گے جن پہ تیرے رب کی رحمت ہوگی. پتہ چلا رحمت ان پہ ہوتی ہے جو اختلافات سے بچے ہوئے ہوں، اور جو اختلافات کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. فَهَدَى، ہدا فعل ماضی ہے، واحد کے لیے ہے، اس نے ہدایت دی. اور یہاں پہ ہدایت دینے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت. ہدایت کن کو دی؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے. الذین اسم موصول ہے جمع کے لیے، آمنو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، ایمان لائے. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ آمنا، وہ ایمان لایا. اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے. لما اختلفوا فیہ من الحق، اس حق کی جانب جس میں انہوں نے اختلاف کیا. لما یہ دو لفظ ہیں، لام اور ما. تو ما کیا ہے؟ اسم موصول، الذی کے معنی میں اس چیز کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا. اختلافو فعل ماضی ہے جمع کے لیے ہے، انہوں نے اختلاف کیا. من الحق، یہ من بیانیہ ہے، یہ من بیانیہ ہے، یہ وضاحت کر رہا ہے لما اختلفوا فیہ کے ما کی، کہ اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس چیز کی. وہ چیز کیا ہے؟ حق. یعنی کہ اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی اس حق کی جانب جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. بِإِذْنِهِ، بِإِذْنِهِ کا تعلق ہے ہدا لفظ سے، کہ اللہ نے یہ جو ہدایت دی ہے ایمان والوں کو بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے دی ہے، اپنے حکم سے دی ہے. اور اللہ رب العزت کے اذن جو ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک اللہ کا اذن اور حکم ہوتا ہے شرعی، اور ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے کونی. جب اللہ تعالیٰ شرعی حکم دیتے ہیں تو اسے کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے. تو اللہ کا شرعی حکم کبھی واقع ہوتا ہے، کبھی واقع نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز قائم کرو، تو کیا اللہ کے اس حکم کو سب نے مان لیا؟ نہیں، سب نے نہیں مانا. اور یہ اللہ کا شرعی حکم ہے، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا شرعی حکم کبھی واقع ہوتا ہے، کبھی واقع نہیں ہوتا. کئی لوگ اسے مان لیتے ہیں، کئی نہیں مانتے. لیکن اللہ چاہتے کیا ہے کہ اللہ کا یہ حکم مانا جائے یا نہ مانا جائے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم مانا جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کا شرعی حکم ہے. اور ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے کونی، جس کا تعلق کائنات کے معاملات سے ہے، وہ شرعی حکم نہیں ہے. اللہ کا کونی حکم ہو کر رہتا ہے، اللہ کا کونی حکم واقع ہو کر رہتا ہے. اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن وہ اللہ کا کونی حکم ہے، کبھی اللہ کو پسند ہوگا، کبھی اللہ کو پسند نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے فرعون کو ہدایت سے محروم رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے غلط راہ کا انتخاب کیا. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا. ہدایت اس کے پاس آئی، اللہ کے نبی اس کے پاس آئے، اللہ کی طرف سے حق اس تک پہنچا، لیکن اس نے ریجیکٹ کر دیا. تو اللہ نے اس کو ہدایت سے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا. پھر اللہ نے اس کو گمراہی پہ لگا دیا. اللہ کا اس کو گمراہی پہ لگا دینا اور ہدایت سے محروم کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کونی حکم ہے. یہ اللہ کا کونی حکم ہے، یہ اللہ کا شرعی حکم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کونی حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جو ہدایت دی ہے یہ اللہ کا کونی حکم ہے، اس کو مومنوں نے مانا، اس میں چوائس نہیں تھی. تو فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کن کو؟ مومنوں کو. یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے، کیونکہ اللہ کی جانب سے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک اللہ کی ہدایت جس کو کہتے ہیں ہدایت ارشاد، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، ہدایت توفیق. ہدایت ارشاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارشاد کہتے ہیں کسی کو گائیڈ کر دینا، رہنمائی کر دینا، راستہ دکھا دینا. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ارشاد سب کے لیے ہے. اللہ نے ہدایت ارشاد کی وجہ کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں. لیکن ہدایت توفیق یہ ہر ایک کو نہیں ملتی.
یہ خاص بندوں کو ملتی ہے۔ آپ ایک آیت کے اوپر غور کریں جو سورہ قصص میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو مخاطب کر کے علیہ الصلوۃ والسلام، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت دے لیں، ایسا نہیں ہوتا، جس کو اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اس ایسے کیا پتا چلا کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ جبکہ سورہ شورا میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے ہمارے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ تو ایک جگہ کہا گیا نبی علیہ السلام ہدایت دیتے ہیں، دوسری جگہ کہا گیا نبی علیہ السلام ہدایت نہیں دیتے۔ اور یہ دونوں آیتیں کہاں آئی ہیں؟ قرآن میں۔ تو وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کے قرآن کے خلاف ہیں، کیا یہاں پہ ایک آیت کو ریجیکٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دونوں آیتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ غور و فکر کرتے ہیں، پھر ایک نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ جس ہدایت کا اثبات ہے وہ اور ہے اور جس کی نفی ہے وہ اور ہے۔ جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام ہدایت دیتے ہیں، وہاں پہ ہدایت سے مراد ہدایت ارشاد ہے، کہ آپ رہنمائی کر دیتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو جہنم میں جانے کا خطرہ ہے، یہ کام کرو گے تو جنت میں جانے کی امید ہے، اور یہ کام نہیں کرو گے تو جنت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو آپ گائیڈ کرتے ہیں، اس لحاظ سے آپ ہادی ہیں، رہبر و رہنما ہیں، اور آپ اس ہدایت کے مالک ہیں، ہدایت ارشاد۔ اور جہاں پہ کہا گیا کہ آپ یہ ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ اس ہدایت سے مراد کیا؟ ہدایت توفیق، کسی کے دل میں ایمان کو داخل کر دینا۔ تو دلوں میں ایمان کو داخل کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ رب العزت۔ اس ہدایت کا مالک صرف اللہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں فوت ہونے سے پہلے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا آپ کلمہ پڑھ دیں، میں اللہ کے ہاں آپ کا دفاع کر سکوں گا۔ یہ آپ ہدایت دے رہے ہیں، کون سی ہدایت؟ ہدایت ارشاد۔ لیکن کیا آپ چچا کے دل میں ایمان داخل کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ ہدایت کے مالک نہیں ہیں، کہ ہدایت توفیق کے مالک نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ جس ہدایت کا تذکرہ ہے یہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق، کیونکہ ہدایت ارشاد تو اللہ نے سب کو دی ہے، کافروں کو بھی مومنوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہدایت دیتا ہے کن کو؟ مومنوں کو۔ تو یہ پھر کون سی ہدایت ہوئی؟ ہدایت توفیق۔ یہاں پہ غور کریں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ہدایت کن کو دیتا ہوں؟ مومنوں کو۔ اس سے پتا چلا ایمان کی اہمیت کا۔ جبکہ اللہ ہدایت توفیق سے محروم کن کو رکھتا ہے؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ اللہ ہدایت ارشاد سب کو دیتا ہے، نبی سب کی طرف بھیجتا ہے، اپنی کتابیں سب کے لیے نازل کرتا ہے، لیکن جو ایمان لانے کی بجائے، نبی کا کلمہ پڑھنے کی بجائے، اللہ کا کلام ماننے کی بجائے غلط راہ کا انتخاب کرے، سیدھے راستے پہ نہ چلے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے کن کو؟ ایمان والوں کو۔ اس سے پتا چلا کہ ہدایت کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے، اور ایمان ایک درجے کا نہیں ہوتا، کسی کا ایمان زیادہ کسی کا کم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ مجھے صحیح معنوں میں ہدایت ملے وہ ایمان میں اضافہ کرے، جیسے جیسے آپ کے ایمان کا لیول بڑھے گا ویسے ویسے اللہ کی طرف سے ہدایت بڑھے گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت آپ کو زیادہ ملے تو آپ اپنے ایمان میں اضافہ کریں، ان اسباب کو اختیار کریں جن اسباب کے ذریعے ایمان بڑھتا ہے۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، تو اللہ نے ہدایت دی کن کو؟ ایمان والوں کو، اس حق کی جس حق میں انہوں نے اختلاف کیا۔ کنہوں نے اختلاف کیا؟ انہوں نے جن کو کتاب ملی تھی۔
اس کی ایک مثال آپ لے لیں، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں اختلاف کیا کہ انہوں نے یہودیوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور یہودیوں نے انہیں نبی ماننے سے انکار کر دیا، نعوذ باللہ زنا کی پیداوار قرار دیا، تو وہ بھی گمراہ ہوئے۔ اللہ نے ہدایت دی کن کو؟ مومنوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زنا کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طریقے سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور ان کی ماں کون ہے؟ اللہ کی نیک بندی جناب مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس حق کے بارے میں ہدایت دی جس حق کے بارے میں وہ لوگ گمراہ ہوئے جنہوں نے اختلاف کی راہ اختیار کی، جن کو کتاب ملی تھی، تورات ملی تھی، انجیل ملی تھی۔ تو اللہ نے یہ ہدایت دی ہے بِإِذْنِهِ، ہی اپنے اذن سے، یعنی کہ اپنے کونی حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ کون سی ہدایت؟ ہدایت توفیق۔ اس سے پہلے ان الفاظ کے مفردات، یہدی فعل مضارع ہے، پچھلے جملے میں آیا تھا فعل ماضی ہدا، اور یہ ہے مضارع ہدا یہدی۔ یہدی ہدایت دیتا ہے، من اسم موصول ہے جسے، یشاء وہ چاہتا ہے۔ ہدایت کس جانب دیتا ہے؟ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ صراط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ، مستقیم سیدھا، مستقیم صفت ہے کس کی؟ صراط کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی جانب۔ ہدایت سے مراد پھر کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق۔ من یشاء جسے چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت کا حقدار ہوتا ہے، اور اللہ جسے ہدایت سے محروم رکھتا ہے اس میں اللہ رب العزت کا کیا ہوتا ہے؟ عدل و انصاف ہوتا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے اس پہ اللہ کا فضل و کرم ہو گیا، جس کو اللہ ہدایت سے محروم رکھے وہ اللہ کا ظلم نہیں ہے بلکہ اللہ کا عدل و انصاف ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے سیدھے راستے پہ چلنے کی بجائے غلط راستے کا انتخاب کیا تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا ہدایت کا مالک اللہ ہے، تو پھر ہدایت کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے، اور ہدایت دینے کے بعد ہدایت نہ چھیننا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو نہ پھیرنا بلکہ میرے دل کو اپنے دین پہ قائم و دائم رکھنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، کیونکہ دل ٹیڑھے ہو جائیں گے تو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ اور اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ کا انعام ہوا ہے نبیوں پہ، صدیقین پہ، شہداء پہ، اولیاء پہ۔ تو ان لوگوں کا جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ حدیث۔ البتہ یہودیوں کا راستہ، عیسائیوں کا راستہ یہ صراط مستقیم نہیں ہے، اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ یہودیت، عیسائیت، اسلام ایک ہی چیز ہے۔ آپ ان ادیان میں سے کوئی دین بھی پسند کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ یہ موقف غلط ہے۔
اسلام، دین اسلام صراط مستقیم ہے، اور یہودیت اور عیسائیت گمراہی پہ مبنی ادیان ہیں۔ جب اللہ نے وہ دین نازل کیا تھا وہ دین بھی برحق تھا، لیکن پہلی بات یہ کہ اس دین کو کینسل کر دیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ اس دین میں ان لوگوں نے تبدیلیاں کی، تحریف کی، اس کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 213۔ اس کے بعد آیت نمبر 214 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جب کہ ابھی تک تمہارے پاس ان لوگوں کی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مستہم البأساء والضراء، انہیں تنگی پہنچی اور انہیں تکلیف پہنچی، وزلزلوا، اور انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ کہنے لگے جو ان کے ساتھ ایمان لائے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہوگی، اللہ کی مدد کب نازل ہوگی۔ الا، خبردار، الا، توجہ سے سن لو، ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے۔ جب آپ ایمان کا دعویٰ کریں گے تو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کئی طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان مصائب میں جو صبر کا مظاہرہ کرے گا، استقامت کا مظاہرہ کرے گا، یہ ہے صحیح معنوں میں مومن، یہ ہے جنت کا حقدار، یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ام اس کا معنی کیا ہے؟ کیا، اس کا معنی یا بھی کر سکتے ہیں۔ تو ام یہاں پہ منقطعہ ہے، یعنی کہ بلکہ تم نے گمان کیا ہے، کیا تم نے گمان کیا ہے۔ حسبتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، تم نے گمان کیا ہے، اس کا واحد کیا؟ حسیبہ، اس نے گمان کیا۔ ان، یہ کہ، ان مصدریہ ہے، تدخلو فعل مضارع ہے، اصل میں تھا تدخلون، نون گر گیا ہے کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے۔ تدخلون، اس کا واحد کیا ہوگا؟ تدخلو، تو ان تدخلو کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت میں۔ ولما، واو حالیہ ہے، حالانکہ، لما ابھی تک نہیں، لما لفظ ہے، ابھی تک نہیں، یاتی آئی، کم تمہارے پاس، یاتی اصل میں تھا یاتی، تا کے بعد یا بھی تھی، یا گر گئی ہے لما کی وجہ سے، تو یاتی کیا ہے؟ فعل مضارع واحد کے لیے، اتا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، کم تمہارے پاس، مثل یہ فاعل ہے کس کا؟ یاتی کا۔ مثل کا معنی کیا؟ حالت یا تشبیہ۔ مثل کا معنی آپ حالت بھی کر سکتے ہیں، وصف بھی کر سکتے ہیں، اور تشبیہ بھی کر سکتے ہیں۔ الذین، ان لوگوں کی، اسم موصول ہے جمع کے لیے، خلو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، گزر گئے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ خلا، وہ گزر گیا، خلو وہ گزر گئے، من قبلکم تم سے پہلے، قبلکم دو لفظ ہیں، قبل اور کم، قبل کا معنی پہلے، کم تم سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جب کہ تمہارے پاس ابھی تک ان لوگوں کی حالت نہیں آئی، یعنی کہ تمہارا ابھی تک ان لوگوں کی طرح حال نہیں ہوا جو تم سے پہلے گزر گئے۔ ان کا کیا حال ہوا تھا، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت یہاں پہ بھی بیان کر رہے ہیں،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک حدیث میں بیان کیا ہے. اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے، کعبہ میں تھے، ایک چادر کو تکیہ بنا کے آپ تشریف فرما تھے. خباب بن ارت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ یعنی کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارا کتنا برا حال ہے. تو تب کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن تم لوگ جلد بازی سے کام لے رہے ہو. پھر آپ نے کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، تم لوگوں نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا. تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک آدمی کو لایا جاتا تھا ایمان کی وجہ سے، اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا، گڑھے میں اسے کھڑا کر دیا جاتا، اور پھر آرا لا کر اس کے سر کی مانگ میں رکھا جاتا، سر کے سینٹر میں رکھا جاتا، اور آرے سے اس کو چیر دیا جاتا. وہ چرنا تو برداشت کر لیتے تھے لیکن دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. استقامت کا مظاہرہ کرتے، دین پہ ڈٹے رہتے. دوسری جانب یہ بھی ہوا کہ ایک آدمی کو لوہے کی کنگھی سے اس کے گوشت کو لگ کر دیا گیا، ہڈیوں کو لگ کر دیا گیا، یہ چیز بھی اسے دین سے روک نہیں سکی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث قابل غور ہے کہ ان لوگوں کے اوپر کتنے بڑے مصائب آئے، اس کے باوجود اپنے دین کو ترک نہیں کیا، توحید کو ترک نہیں کیا، دین پہ ڈٹے رہے. تو آج اگر مسلمانوں پہ مصائب آ رہے ہیں تو انہیں بھی چاہیے ان لوگوں کی طرح صبر کا مظاہرہ کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں. اور یہی کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں اتنی آسانی سے جنت مل جائے گی؟ سورہ عنکبوت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ایسے ہی مان لیا جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، انہیں ازمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ازمائشوں میں مبتلا کیا. اللہ ازمائشوں میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ تاکہ وعدے ہو جائے کون سچا ہے دعوی ایمان میں اور کون جھوٹا ہے. تو فرمایا ام حسبتم، کیا تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ازمائشوں کے یہ بغیر، جب کہ تمہارے پاس تمہاری وہ کیفیت نہیں ہوئی، تمہاری وہ حالت نہیں ہوئی جو ان لوگوں کی ہوئی تھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ جو حالت ہے اس کا بیان. کہا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ تمہاری وہ حالت نہیں جو پہلے لوگوں کی ہوئی تھی. ان کی کیا حالت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مستہم البأساء والضراء وزلزلوا. مست یہ فعل ماضی ہے مؤنث کے لیے. مست چھوا، پہنچی، ہم انہیں کیا پہنچی؟ البأساء تنگی. البأساء کہتے ہیں انتہائی درجے کے فقر و فاقے کو. والضراء تکلیف. تو البأساء کا تعلق کیسے ہے؟ مال سے، مال کے لحاظ سے تکلیف. اور الضراء کا تعلق ہے جسم سے، بیماری، جسمانی تکالیف، جسمانی ازمائشیں. وزلزلوا، اور انہیں ہلایا گیا، جھنجھوڑا گیا. تو اس کا تعلق کیسے ہے؟ دل سے. یعنی کہ ازمائشیں آئیں جن کا تعلق مال سے بھی تھا، جسم سے بھی تھا، اور خصوصی طور پہ دل سے. زلزلوا فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، مجہول ہے. اس کا واحد کیا ہے؟ زلزلہ. اسے ہلایا گیا، جھنجھوڑا گیا. زلزلوا وہ سب جھنجھوڑے گئے، ہلائے گئے. حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، رسول کہنے لگے. یقول فعل مضارع ہے واحد کے لیے، اصل میں کیا تھا؟ یقولو.
لیکن یقول سے پہلے کیا آیا ہے؟ حتیٰ. حتیٰ کی وجہ سے لام پہ کیا آ گیا؟ زبر آ گئی، ورنہ کیا تھی؟ ضمہ تھا، پیش تھی. یقولو، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے. کون سے رسول؟ اس قوم کے رسول. جس قوم کا یہ حال ہوا اس قوم کے رسول کہنے لگے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہنے لگے جو ایمان لائے. الذین اسم موصول ہے، وضاحت پہلے ہو چکی ہے. آمنوا کی بھی وضاحت پہلے ہو چکی ہے. یعنی کہ رسول کہنے لگے اور وہ لوگ کہنے لگے جو ایمان لائے. معہو، ان کے ساتھ. معہو، جو ایمان لائے اس رسول کے ساتھ، یا رسول بھی کہنے لگے اور مومن بھی ان لوگوں کے ساتھ رسول کے ساتھ مل کے کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ متا، کب. یہ اسم استفہام ہے اور ظرف زمان کا معنی دے رہا ہے. متا، کب. نصر اللہ، اللہ کی مدد، یعنی کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. تو نصر کا معنی کیا؟ مدد. یعنی کہ رسول بھی کہنے لگے اور ان پہ ایمان لانے والے بھی ان کے ساتھ مل کے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی. اب ہم غور کرتے ہیں اس جملے پہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں ان کا تعلق مال سے بھی تھا اور جسم کی تکالیف سے بھی تھا. بیماریاں، زخم، جسمانی تکالیف. وَزُلْزِلُوا، اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، انہیں ہلایا گیا. یعنی کہ ان کی وہ صورتحال ہو گئی جو ایک وقت پہ مسلمانوں کی ہوئی تھی غزوہ احزاب میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ جب تمہارے دشمن مدینہ کے بالائی علاقے سے بھی آئے اور مدینہ کے نچلے علاقے سے بھی آئے. اور اس وقت صورتحال کیا ہو گئی تھی؟ بلغت القلوب الحناجر، مسلمانوں کے دل کہاں پہنچ گئے تھے؟ حلق تک، پریشانی کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے. اور وہاں پہ بھی اللہ نے کہا وَزُلْزِلُوا، اور انہیں ہلایا گیا. اور یہ بھی اللہ نے کہا کہ زاغت الابصار، کئی لوگوں کی آنکھیں پتھرا گئی تھی. گھبراہٹ کا یہ عالم تھا، پریشانی کا یہ عالم تھا. تو یہ سب کچھ پہلی امتوں کے ساتھ ہو چکا ہے. صورتحال اتنی سنگین ہو گئی کہ رسول کہہ بیٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ رسول علیہ السلام نے اور مومنوں نے یہ الفاظ شکوے کے طور پہ نہیں کہے، اعتراض کے طور پہ نہیں کہے، بلکہ دعا کے طور پہ کہے کہ یا اللہ تیری مدد جلد آ جائے. وہ چاہتے تھے کہ اللہ کی مدد جلد آئے. اس انداز سے انہوں نے کہا متا نصر اللہ، گویا کہ وہ اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے، یعنی کہ ہماری بس ہو چکی. تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ الا، سن لو، خبردار، ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک کا. یہ لفظ تاکید کے لیے آتا ہے. نصر اللہ، اللہ کی مدد قریب قریب ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مدد قریب ہے. فإن مع العسر یسرا، جب بھی مشکلات آتی ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے آسانیاں بھی آتی ہیں. تو اللہ مدد کرتا ہے، لیکن شروع میں آزمائش ہوتی ہے. آپ اس حدیث پہ غور کریں جس حدیث میں عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بتایا کرتے تھے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہمارے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، انہی دنوں ہم کاروبار کے لیے شام گئے. تو ہرقل نے، جو روم کا سربراہ تھا، بادشاہ تھا، ہمیں طلب کیا اور ہم سے سوال کیے کن کے بارے میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. تب ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تمہارے درمیان اور اس شخص کے درمیان جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کوئی لڑائیاں ہوئی ہیں؟ ابو سفیان نے کہا بالکل ہوئی ہیں. کہا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ابو سفیان نے کہا کہ کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتے. تو تب ہرقل نے کیا کہا تھا کہ نبیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے ان کا امتحان لیا جاتا ہے، ان پہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن آخر میں مدد ان کی ہوتی ہے، فتح انہی کو ملتی ہے. اور یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے اور یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے. نصر من اللہ و فتح قریب. دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں واضح کر دیا
کہ جو ایمان لائے گا اللہ رب العزت اس کا امتحان لیں گے، اس پہ مصائب آئیں گے۔ اگر انسان ان آزمائشوں پہ مصائب پہ صبر کرے گا تب اللہ رب العزت بہترین اجر و ثواب دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ کی مدد آئے گی اور روز قیامت بھی اللہ کی طرف سے جنت ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم پہ ایسے ہی غور کرنے کی توفیق دے اور ایسی آیات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ یقیناً ایسی آیتوں سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، آزمائشوں پہ صبر کرنے کا درس ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں پہ صبر کرنے کی توفیق دے، اور اس سے پہلے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔